تکبر کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا. تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا اور جہنم کا لقمہ بنے گا. وہ بڑائی، تکبر کا مطلب ہے بڑائی. میں ہوں بس. انانیت آنا. تکبر کا مطلب ہے کہ یہ ان کے گھٹیا کپڑے ہیں، ہمارا کپڑا جو ہے ذرا اچھا ہے. تکبر کا مطلب ہے ان کی گاڑی بہت گھٹیا سی گاڑی ہے، پرانا سا ماڈل لے کے پھر رہے، ہمارے پاس جو ہے نا یہ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، لیٹسٹ ماڈل کا فون ہے، آئی فون ہے ہمارے پاس. ہمارا جو گھر ہے، بنگلہ ہے، بنگلو ہے، اس ٹائپ کا ہے. ہمارے شوز جو ہیں فلاں برانڈ کے رہتے، ووڈ لینڈ کے رہتے، موچی کے رہتے، فلاں کے رہتے، فلاں کے رہتے. ہمارے گھر کے بچوں کا اسٹینڈرڈ ایسا ہے، ہمارے گھر کے بچوں کا، ہمارا گھر کا، ہماری فیملی کا اسٹیٹس ایسا ہے. میں ہوں، آپ لوگ جو ہے سب مجھ سے گھٹیا ہیں. یہ تکبر ہے. انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، انسان اپنے آپ کو بلند سمجھے، انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے، انسان اپنے آپ کو افضل سمجھے، دوسروں کو کمتر سمجھے. یہی تکبر ہے. اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ شرک سے بھی زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ شرک کا جو وبال ہے اور سزا ہے اللہ آخرت میں دیں گے. تکبر ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی. اس کا وبال، اس کی مصیبت، اس کا عذاب آخرت میں بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی ہے. تو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، یہ تکبر ہے. اور یہ تکبر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ تکبر اگر ہمارے اندر ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں ہم بدترین لوگوں میں سے ہیں. اللہ کی نگاہ میں ہم جو ہے سب سے گھٹیا لوگوں میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب ہمارے اوپر کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی سیکھیے. اس کو ہضم کیسا کرتے ہیں اس کو سیکھیے. اس کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے اس کو سیکھیے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آپ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کا پیسہ ہوگا، آپ کا بنگلہ ہوگا، آپ کی گاڑی ہوگی، بٹ آپ نہیں ہوں گے. کیا کریں گے اس دولت کا؟ کیا کریں گے اس پیسے کا؟ آپ تو 2 گز زمین کے اندر ہے، آپ کے برابر میں وہ ایک غریب بھی لیٹا ہوا ہے. وہاں کوئی امتیاز نہیں ہے. وہاں پر کوئی امتیاز نہیں ہوگا کہ آپ کی قبر کے اندر ایک اے سی لگوا دی جائے، آپ کی قبر کے اندر جو ہے ایک صوفہ بنوا دیا جائے، آپ کی قبر جو ہے لگژری بنوا دی جائے. وہاں کوئی ایسا امتیاز نہیں ہے کہ وہ ایک غریب کی قبر ہے اور وہ ایک امیر کی قبر ہے. دونوں کی سیم ہے. اور وہاں جو ٹریٹمنٹ ملنے والا ہے ہمارے اعمال کا، وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس غریب کو وہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتیں ملیں، نوازشیں ملیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر محروم اس طرح کا امیر ہے کہ جس نے تکبر اختیار کیا ہے تو وہاں اسے آگ کی سزا، سانپوں کی سزا اور جو ہے پینے کی سزا اور طرح طرح کی سزاؤں کا شکار ہونا پڑے. لہذا پیسے پر، مالداری پر، دولت کے اوپر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ 1 منٹ میں انسان کو عرش سے فرش کے اوپر لے آتی ہے. 1 منٹ نہیں لگتا. جس اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے سال ہر سال میں، وہ اللہ منٹوں سیکنڈوں میں ہم سے یہ دولت چھین کر ہمیں کسی سگنل کا بھکاری بھی بنا سکتا ہے. 1 منٹ نہیں لگتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ابلیس کو آپ جانتے ہیں، ابلیس شیطانوں کا سردار، معلم الملائکہ اسے کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا پڑھایا ہوا ہے. وہ فرشتوں کی صحبت میں وہ رہتا تھا.
وہ مقام و مرتبہ اسے ملا تھا، آسمان پر رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. وہ کبھی فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ وہ رہتا تھا، فرشتوں سے تعلیم اس نے لی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا کہ یا اللہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ وہاں اس نے تکبر کیا. اور اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندہ درگاہ کیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، آسمان سے اس کو مردود کر کے نکال دیا گیا، اور آج تک وہ دنیا کے اندر خائب و خاسر ہی پھر رہا ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اور قیامت کے بعد وہ بھی جہنم اور آگ کا لقمہ اور نوالا بنے گا. ایک منٹ نہیں لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ تکبر یہ ایسا زہر ہے، تکبر یہ ایسا وائرس ہے کہ ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر انسان کو جو ہے کیا سے کیا کر دیتا ہے. لہذا ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ کا لفظ ہے نا، اس کے اوپر بھی ذرا کنٹرول رکھیں. اپنے اخلاق کی نگرانی کرتے رہیں، اپنے کردار کی نگرانی کرتے رہیں. ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جس سے تکبر کی بو آتی ہو. جیسے ہمارے پاس جو ہے کسی سے تھوڑی سی نوک جھوک ہوتی ہے تو کیا بولتے؟ تجھے 1 منٹ میں خرید لیتا ہوں. یہ بولنے والے تو بہت سارے ہیں کہ یہ کام میرے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، میں رہا تو یہ کام ہوتا، میں نہیں رہا تو یہ کام نہیں ہوتا. اسی طرح سے اپنی دولت کی نمائش کرنا، اپنے گھر کی نمائش کرنا، اپنی چیزوں کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اس طرح کا کوئی جملہ اگر ہماری زبان سے نکلا، خدا نہ کرے تو ہماری زندگی 1 منٹ میں بدل سکتی ہے. ایک واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا، ٹائم ہو رہا ہے. کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل. ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج. آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل. آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد.